اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج اینڈ ہسٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، سورۃ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں فرماتے، بلکہ وہ وہی فرماتے ہیں جو ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں۔ ان قرآنی آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول و فعل سچا اور حق پر مبنی ہے، اور اس بات سے ذرا بھی شک کرنے والا اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ خواتین و حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث سے ہمیں دجال کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا خروج بھی ہے، جو کہ قیامت سے پہلے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے بہت سی نشانیاں بتائی گئی ہیں جو تقریباً آج پوری ہو چکی ہیں۔ ناظرین، ہم آج کی اس ویڈیو میں دجال کے ظاہر ہونے کی دو ایسی بڑی نشانیاں بتانے جا رہے ہیں جو بالکل مکمل طور پر پوری ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ دجالی شہر اور دجال کے مدینہ پر حملہ اور مدینہ سے باہر رہائش پذیر ہونے پر بھی بات کریں گے، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ خواتین و حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور احادیث مبارکہ جو موجودہ دور میں پوری ہو چکی ہے، جو کہ دجال کے محل کے بارے میں ہے۔ اس حدیث شریف کا مفہوم کچھ یوں معلوم ہوتا ہے: جب دجال مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گا تو مدینہ سے باہر ایک پہاڑی پر رہائش پذیر ہوگا اور اپنے محل سے باہر مسجد نبوی کی روشنی کی طرف دیکھے گا اور بار بار مسجد نبوی کی طرف اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں کو مخاطب ہو کر کہے گا: وہ دیکھو احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفید روزہ۔ تو ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال قبل جس جگہ کا ذکر فرمایا تھا کہ وہ مدینہ منورہ سے باہر ایک پہاڑی پر قیام کرے گا، اس کو آج موجودہ دور میں جبل حبشی کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور اس پہاڑی پر ایک عظیم الشان محل بھی تعمیر کر لیا گیا ہے جسے کنگڈم پیلس کا نام دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ناظرین، جب اس محل کی تعمیر کا آغاز کیا گیا تھا تو مذہبی حلقوں کی جانب سے بے شمار اعتراضات بھی کیے گئے تھے، اور اس کی تعمیر کو روکنے کے لیے بہت سے اقدامات بھی کیے گئے تھے، لیکن یہ سب اقدامات ہوا میں اڑا دیے گئے۔ لیکن اب اس محل کی تعمیر بالکل مکمل ہو چکی ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ کنگڈم پیلس اس کی تعمیر سے لے کر اب تک بالکل ویران پڑا ہوا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر اتنا بڑا محل بنایا کس کے لیے گیا ہے جو کہ ابھی تک ویران پڑا ہوا ہے؟ ناظرین، یہ محل جس جگہ پر بنایا گیا ہے وہ شہر سے بالکل دور ویران جگہ ہے۔ اس کو جانے والے راستے انتہائی کٹن اور تکلیف دہ ہیں، لہٰذا ایک عام انسان کا وہاں جانا ایک ناممکن سا عمل لگتا ہے۔ ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو تقویت مل رہی ہے کہ جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ذکر فرمایا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں کے مقامی لوگ بھی اس محل کو دجال کا محل کہہ کر پکارتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک اور احادیث کے مطابق دجال دنیا کے ہر کونے میں جا سکے گا، لیکن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گا، کیونکہ اس وقت مدینہ میں داخل ہونے کے لیے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر اللہ کے حکم سے 2 فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ دجال کو وہاں سے ناکام ہو کر لوٹنا پڑے گا۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا خاص وجہ ہو سکتی ہے کہ جس کی بنا پر سعودی عرب اس دجالی مشن میں سرفہرست نظر آتا ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب کی تمام سرکاری عمارات پر ہمیں دجالی نشانات بھی نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی ملٹری فورس کی یونیفارم پر بھی ہم دجالی نشان کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور چھپا ہے۔ پچھلے 2 سے 3 سالوں میں اس طرح کی حرکات میں کافی حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ دجالی محل کے بعد اب سعودی عرب میں دجالی شہر بھی تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس دجالی شہر کو نیوم کا نام دیا گیا ہے، جس کا افتتاح سعودی شہزادے محمد بن سلمان نے سن 2017 میں کیا، اور بتایا کہ یہ شہر دنیا کا سب سے جدید ترین شاہکار شہر ہوگا۔ نیوم کا مطلب ہے جدید اور مستقبل۔ دراصل یہ دجالی شہر اور قیامت کی ایک اہم نشانی قرار دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اس شہر میں ایسی کیا خاص بات ہے جو کہ اسے قیامت کی نشانی سے جوڑا جاتا ہے، یا پھر دجال کے ساتھ اس کا ایسا کیا تعلق ہے جس کی بنا پر اسے دجالی شہر کہا جا رہا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے ہمیں اس کو تعمیر کرنے والوں پر بھی نظر ڈالنی ہوگی۔
آخر اتنے بڑے اور جدید شہر کی تعمیر کرنے کے لیے سعودی عرب کو اتنی بڑی رقم دے کون رہا ہے؟ اس کا جواب یقیناً اسرائیل ہی ہے۔ جی ہاں دوستو، اسرائیل ہی اس کی تعمیر اور فنڈنگ کر رہا ہے۔ یہ شہر سعودی عرب میں ضرور بن رہا ہے مگر اس کا کنٹرول اسرائیل کے ہاتھ میں ہوگا۔ دراصل اس وقت صہیونی طاقتیں سعودی عرب پر قبضہ کرنے کا سوچ رہی ہیں۔ صہیونی اس شہر کو تجارت کا مرکز بنانا چاہتے ہیں۔ اس شہر کے بنانے سے یہودیوں کے قبضے میں 26,500 کلومیٹر علاقے تک رسائی حاصل ہو جائے گی، جہاں وہ ایک بڑی بندرگاہ بنائیں گے جس سے وہ پورے یورپ، افریقہ اور ایشیا میں بھی تجارت کر سکیں گے اور یہاں رہ کر سعودی کی معیشت کو بھی کنٹرول کر سکیں گے۔ اس شہر میں دنیا کی سب سے بڑی عمارتیں بنائی جائیں گی، یہ بھی ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دی جاتی ہے۔ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی عمارت دبئی میں برج الخلیفہ ہے، جبکہ اس سے بھی بڑی عمارت سعودی عرب میں جدہ ٹاور کے نام سے زیر تعمیر ہے، جو کہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت قرار دی گئی ہے۔ آج دنیا کی سب سے اونچی عمارت عرب ممالک میں ہی کیوں پائی جاتی ہیں؟ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرب قیامت کے حوالے سے ایک اور احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے۔ عرب کے بدو قیامت سے قبل ایک دوسرے کے مقابلے میں اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے۔ دوستو، یہی وہ وجہ ہے کہ ایڈوانس ترین ٹیکنالوجی اور ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں دنیا کی سب سے اونچی عمارتیں عرب میں ہی موجود ہیں۔ ناظرین، آپ نے گریٹر اسرائیل کے بارے میں تو سن ہی رکھا ہوگا، جو کہ صہیونیوں کا ایجنڈا ہے جسے دجال کی آمد سے قبل پورا کرنا ہے، یعنی اپنی سلطنت کو اتنی دور تک پھیلا دینا کہ جتنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی دور حکومت میں تھی، جس میں سعودی عرب، عراق، مصر، شام، اردن، فلسطین اور اسرائیل کا علاقہ شامل ہے۔ اس حجاز مقدس پر جو کہ ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کئی نبیوں کی سرزمین رہ چکا ہے، اس پر ایک ایسا شہر آباد ہو رہا ہے جہاں ڈانس کلب، شراب خانے، فحاشی کے اڈے اور تمام اس قسم کے مغربی کلچر کی آزادی ہوگی۔ عورتیں جیسا مرضی لباس پہن کر آزادی سے اس شہر میں گھومیں گی، کوئی پابندیاں سعودی حکومت کی طرف سے خواتین پر نہیں لگائی جائیں گی۔ اس شہر میں ان کو مکمل آزادی ہوگی۔ اس شہر کی تعمیر کے بعد یہاں کوئی بھی اسلامی قانون لاگو نہ ہو سکے گا، بلکہ یہ شہر اپنے قوانین میں بالکل آزاد ہوگا۔ یوں کہیں تو بالکل بھی غلط نہ ہوگا کہ اس شہر کو سعودی عرب کی بجائے اسرائیل کنٹرول کر رہا ہوگا۔ اس شہر کی سب سے بڑی اور خاص بات یہ ہوگی کہ یہ ٹیکنالوجی کا شاہکار ہوگا۔ اس شہر کو مکمل طور پر روبوٹس چلائیں گے اور ایسی سہولیات کا مالک ہوگا کہ جو کہ پوری دنیا میں کہیں اور نہیں پائی جاتی، جیسے یہاں ہوا میں پرواز کرنے والی ٹیکسی، کلاؤڈ شیڈنگ، مصنوعی بارشیں برسانا، جس سے صحرا بھی سرسبز اور شاداب ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کی ایک اور نشانی کو پورا کرے گا، یعنی اب کے صحرا سرسبز اور شاداب ہو جائیں گے۔ یہاں روبوٹس نوکر ہوں گے، مارشل آرٹس روبوٹس لڑائیاں ہوں گی۔ اس شہر میں ایک جوریسک پارک بھی بنایا جا رہا ہے جس میں ڈائناسور روبوٹس کی شکل میں گھوم رہے ہوں گے۔ اس شہر کا اپنا ایک مصنوعی چاند بھی ہوگا جو آسمان سے زمین تک تصویریں بھیجنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ اس شہر کا اپنا ایک ایئرپورٹ ہوگا، بڑے بڑے لگژری ریسٹورنٹ اور عمارتیں بنائی جائیں گی۔ یہ شہر 10,200 اسکوائر میل کے رقبے پر پھیلا ہوگا۔ اس شہر کو یہودی تجارت کا مرکز بنائیں گے اور ایسی پالیسیز بنائیں گے جس سے وہ سعودی حکومت کی معیشت کو مکمل طور پر کنٹرول کر سکیں گے۔ اس شہر کی تعمیر کے بعد صہیونی سعودی عرب کے کافی حصے پر کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ رہی بات سعودی بادشاہ کی تو وہ اس وقت مکمل طور پر یہودیوں کے کنٹرول میں ہیں۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک نہایت دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ صہیونی اس سرزمین پر گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں۔ اس میں 5 اسلامی ممالک آتے ہیں جن میں مصر، اردن، شام، عراق اور آدھے حصے سے زیادہ سعودی عرب کا حصہ شامل ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جسے 7 سمندر لگتے ہیں۔ دجال کے آنے سے پہلے صہیونی ان علاقوں پر قبضہ 2 ہی صورتوں میں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ ممالک اسرائیل کے ساتھ پرامن معاہدہ کر لے، جس میں اس ملک کی پالیسی کو صہیونی چلائیں گے مگر حکومت اس ملک کی ہوگی۔ دوسری آپشن جنگ کی تھی۔ اب تاریخ دیکھیں تو مصر، عرب، اسرائیل کی 1948 کے بعد 3 جنگیں ہوئی۔ آخر میں مصر اور اردن نے اسرائیل کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور اس پرامن معاہدے پر دستخط کر لیے۔ شام اور عراق نے پرامن معاہدے پر دستخط نہیں کیے، جس کی وجہ سے ان پر امریکہ کے ذریعے بڑا حملہ کر کے ان کو تباہ کر دیا گیا۔ 5واں ملک سعودی عرب خود ہے۔
سعودیہ کے موجودہ رویے سے بات کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ سعودی عرب بھی اسرائیل سے خفیہ معاہدے کر چکا ہے یا عنقریب کرنے والا ہے۔ اگر آپ موجودہ حالات اور عرب بادشاہوں کی اسرائیل کی طرف نظر ڈالیں تو یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جن علاقوں پر اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے جا رہا ہے، ان علاقوں پر کنٹرول اسرائیل کا ہی ہے، چاہے وہ عرب بادشاہوں کی شکل میں ہو یا پھر ان کے پرامن معاہدے کی شکل میں۔ اب بس ان علاقوں پر قبضے کی جنگ شروع ہونا باقی ہے، جو موجودہ دور میں ایران اور سعودیہ جنگ کی شکل میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ یہ یقیناً وہی جنگ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تمام یہود و نصارہ اور کفار 80 جھنڈوں والے لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے۔ یہ 80 جھنڈوں والا لشکر امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادی نیٹو اور یورپی یونین ہی ہیں۔ اس جنگ کا ذکر یہودی اور عیسائیوں کی روایات میں بھی آتا ہے، جسے جنگ ہرمجدون یاری آرمگیڈن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، اس پر بھی میں ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ناظرین، حالیہ ہونے والی ڈیولپمنٹ کو اگر دیکھا جائے اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہم روز آخرت میں جی رہے ہیں اور دجال کے خروج کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے۔ یہ دجالی فتنہ کسی بھی وقت اور کسی بھی شکل میں خروج کر ظاہر ہو سکتا ہے، جو کہ بڑے بڑوں کے ایمان کا خطرہ بن سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں ہر دجالی فتنے اور اس سے پیش آنے والی ہر صورتحال سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ فیوچر میں آنے والی ہر نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت اور بآسانی سے مل سکے۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بے حد خیال رکھیے گا۔ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔